السلام علیکم۔ میری جو آج کی ویڈیو ہے اس کا ٹاپک ہے کہ بڑی بہن کے جو سابقہ عاشق سے دوستی کرنا، تعلق بنانا یا محبت کا تعلق میں یا محبت میں مبتلا ہو جانا۔ بڑی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں، کیونکہ یہ میں وہ باتیں ڈسکس کرتا ہوں کیمرے پہ جو بڑی تعداد میں میرے پاس آتی ہیں۔ مختلف کیسز مختلف طرح کے ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر جو پورا پوائنٹ ہوتا ہے جو ہے نا، وہ انالیسز ایک ہی ہوتا ہے۔ ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں، ظاہر ہے جب بہنیں ہوتی ہیں تو بڑی بہن کا کسی کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، افیئر ہوتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ شادی کی عمر میں فرق ہے ہمارے معاشرے میں۔ مرد جو ہے وہ سیٹلڈ ہو کر ایک عمر میں شادی کرتا ہے، لڑکیوں کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، ان کی جلدی پریشر ہوتا ہے ان کے اوپر، سوسائٹی کا، والدین کا اور رشتہ داروں کا، عزیزوں کا، محلے والوں کا، سب کا پریشر ہوتا ہے کہ لڑکی کی شادی ظاہر ہے جلدی کرنی ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ تعلق بناتی ہے تو وہ لڑکا ظاہر اگر ہم عمر ہو تو اس سے شادی نہیں ہو پاتی، ظاہر تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی ظاہر میں ایک کیس پکڑ کے آپ کو ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ سکے، اور ہزاروں کیسز اب تک اس قسم کے آ چکے ہیں۔ کل میرے پاس ایک لڑکی ہے، اس نے مجھے بتایا کہ جس کے ساتھ میں اب تعلق میں ہوں، یہ پہلے باجی کے ساتھ تعلق میں تھا، یعنی بڑی بہن کے ساتھ تعلق میں تھا، آپی کے ساتھ تعلق میں تھا۔ آپی اور یہ دونوں بڑے انوالو تھے، محبت کرتے تھے، اور ظاہر ہے آپی ملتی تھی، کئی دفعہ ہم بھی ساتھ چلے جاتے تھے۔ آپی ظاہر ہے ملتے ہوئے ظاہر ہے بہنوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہیں، یہ بھی بڑا خطرناک بات ہے ہمارے معاشرے میں۔ بڑی بہن جب کسی سے ڈیٹ کرتی ہے تو چھوٹیوں کو ساتھ لے جاتی ہے، چھوٹیوں کے اندر بھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، انہیں بھی سمجھ نہیں آتی، وہ مکس فیلنگز کریٹ ہو جاتی ہیں، وہ جلدی جوان ہو جاتی ہیں۔ بڑی جو ہوتی ہیں وہ اپنی غلطیوں کو یا اپنے آپ کو سپورٹ، کیونکہ ماں باپ اکیلے باہر نہیں جانے دیتے، تو وہ چھوٹی بہن کو ساتھ لے جاتی ہیں، خود تو ابیوز ہوتی ہیں، چھوٹی کو بھی ابیوز کروا دیتی ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ جب ان چھوٹی کو سمجھ آتی تو بڑی خواتین روتی ہیں آ کے میرے پاس، لڑکیاں روتی ہیں کہ ہماری بڑی بہن نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ زیادتی کی، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ خیر، وہ کہنے لگی کہ بڑی بہن اکیلی گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی، مجھے ساتھ لے جاتی تھی، اور ظاہر ہے جو ظاہر ہے ہم اس کو مانتے تو نہیں ہیں، ڈیٹ ہی وہ کہلاتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے تو بڑی بہن اور وہ آپس میں بیٹھے باتیں کرتے رہتے تھے، میں ساتھ بیٹھی رہتی تھی، اور ظاہر ہے جب شادی کی باری آئی تو لڑکا شادی کے لیے ریڈی نہیں تھا۔ ظاہر ہے دونوں ایج فیلو تھے، آپی اور اس کا ریلیشن شپ تھا، ایج فیلوز تھے، یونیورسٹی میں اکٹھے پڑھتے رہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ لڑکا کہتا میں سیٹل نہیں ہوں، اور میرے والدین ظاہر ہے اس کی شادی کر رہے تھے میری بہن کی، تو کہنے لگے کہ والدین نے ظاہر ہے زور لگا، لڑائی جھگڑا ہو گیا دونوں کی آپس میں، کہ وہ کہتی گھر والے بھیجو، میری بہن یعنی آپی اسے کہتی تھی، وہ نہیں بھیج سکا، اور ان کا ظاہر ہے میری بہن کی کہیں اور شادی ہو گئی اور تعلق جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ اور کہنے لگی کہ لیکن وہ جو آپی کا لور ہے اس نے مجھ سے رابطہ کیا، ظاہر ہے میں جاتی جو تھی ملنے تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ تمہاری بہن کیسی ہے اور تمہاری بہن کی شادی ہو گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا تھا، وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ ظاہر ہے اب جو ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں تو سمجھ آتی ہے اس وقت جب انسان ٹریپ میں ہو رہا ہوتا ہے، یا ٹریپ کا حصہ بن رہا ہوتا ہے، ٹریپ ہو رہا ہوتا ہے، یا ابیوز ہو رہا ہوتا ہے، یوزڈ ہو رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں جب سمجھ آتی ہے تو پھر ڈپریشن بھی ہوتا ہے، اور اوور تھنکنگ کی بیماری بھی لگ جاتی ہے، زیادہ سوچنے کی بیماری بھی پھر اسی طرح ہی لگتی ہے۔ ہر ظاہر ہے جب آپ ماہرین کے ساتھ بیٹھ کے ڈاٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، جب آپ اکیلے بیٹھ کر ڈاٹس کنیکٹ کر کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اوور تھنکنگ یعنی سوچنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ وہ کہنے لگی مجھے سوچنے کی بیماری لگ گئی اور میں ڈپریشن میں ہوں۔ جب وہ میرے پاس آئی تو کہنے لگی، اس نے مجھ سے رابطہ کیا آپی کے ایکس نے، اور کہا کہ میں تکلیف میں ہوں، تمہاری بہن نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ حالانکہ وہ کہنے لگی میری بہن تو سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اب میری بہن کیا کرتی، جب تم ہی شادی نہیں کر رہے تھے تو اپنے آپ کو ظاہر بوڑھا تو نہیں کر سکتی، کہ آپ ظاہر کتنا کیا کر سکتے ہیں کسی کا۔ میری بہن کا اس کے ساتھ ظاہر 4-5 سال افیئر رہا، اس سے زیادہ میں کیا میری بہن اس کا انتظار کرتی ہے۔ وہ ساری عمر نہ سیٹل ہو، ساری عمر گھر والے نہ بھیج دے تو میری بہن تھوڑی بیٹھی رہ سکتی۔ تو میری بہن ظاہر ماں باپ کی عزت کی خاطر، اور آف کورس لڑکیاں ظاہر شریف لڑکیاں ماں باپ کی عزت کو اہمیت دیتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ظاہر ہے عشق سے اوپر عزت ہوتی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ باپ کی خاص کر عشق سے اوپر عزت ہوتی ہے۔ کئی لڑکیاں ظاہر ہے عشق کو باپ کی عزت سے اوپر کرتی ہیں، یہ بھی ان کا اپنا ترجیحات ہے۔ میں ماہر نفسیات ہوں، مجھے کسی پہ کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو پہلے بتا دوں میں کوئی ایک فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بیٹھا نہیں ہوا، میں فلیکسیبل مائنڈ سیٹ رکھتا ہوں۔ یہ آپ کی ترجیحات ہیں، مجھے دونوں پہ مسئلہ نہیں ہوں۔ کئی لوگ مجھے آ کے پوچھتے ہیں لڑکی گھر سے بھاگ جائے اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کی کیا رائے ہے؟ میں کہتا ہوں یہ اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی ترجیحات ہیں، آپ نے اس کی ترجیحات سیٹ کریں، لڑکی نہیں گھر سے بھاگے گی۔ میں کیوں کہوں کہ اس نے غلط کیا یا اس نے صحیح کیا؟ کئی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ باپ کی عزت خراب کی، صحیح کیا یا غلط کیا؟ میں کہتا ہوں اس کی ترجیحات ہیں، لڑکی کی ترجیحات ہیں، اس کی تربیت ہے، آپ کس بات پہ شور مچا رہے ہیں؟ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ مجھے خواتین پوچھتی ہیں کہ باپ کی عزت رکھوں یا عشق کو دیکھوں؟ میں کہتا ہوں ترجیحات ہیں، میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں، ترجیحات تو آپ نے طے کرنی ہے۔ میں اپنے کلائنٹ کو ایجوکیٹ کرتا ہوں، جو ظاہر ہے لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن میں پورا ایجوکیٹ کرتا ہوں۔ کلائنٹ بیک
جو کلائنٹ بینک ہے وہ بڑا ہونے کا جو بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کلائنٹ کو پھنسانے سے ٹریپ کرنے سے دلچسپی نہیں ہوتی، آپ کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، آپ کو کہتے ہو کہ اللہ نے میرا کام چلایا ہوا ہے، ملینز میں لوگ سنتے ہیں فالو کرتے ہیں، یہ نہیں تو کوئی اور میرے پاس آ جائے گا۔ آپ کلائنٹ کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اللہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو خیر وہ کہنے لگی کہ اس نے مجھے برین واش کیا، باجی کے آپی کے ایکس نے، کہ تمہاری بہن نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور میں تکلیف میں ہوں۔ تو کہنے لگی کہ پھر وہ میں تکلیف دور کرنے لگی، آپی کا جو دکھ تھا میں دور کرتے کرتے میرے ساتھ ظاہرہ تعلق اس کا بن گیا، اور پھر ظاہرہ اس نے مجھے ظاہرہ ورگلانا شروع کر دیا، اور پھر میں ملنے لگ گئی، اور پھر ظاہرہ میرے ساتھ وہ سیکس کرنا شروع ہو گیا، فزیکل ہو گیا میرے ساتھ۔ اور کہنے لگی کہ میں ظاہرہ میں اپنی بہن کو تو یہ بات نہیں بتا سکتی تھی، اور جب ظاہرہ اب وہ لڑکا سیٹل ہو چکا تھا، جب سیٹل ہو گیا تو میں نے کہا تم ظاہر آپی کے ساتھ جب تم شادی نہیں کر رہے تھے تو تم کہتے تھے کہ تم سیٹل نہیں، اب تو تم سیٹل ہو چکے ہو، ظاہر ہے میں چھوٹی ہوں اور میرے سے شادی کرنے میں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو وہ پھر ہیلے بہانے، اور وہ کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کو فون کیا اور میں نے کہا کہ تم نے اس لڑکے کے ساتھ 5 سال گزارے ہیں اور تم نے بے وفائی کیا اور تم یہ کہہ رہی ہو۔ میں اپنی بہن کے سامنے کھل گئی تو میری بہن نے کہا تم اس کے ساتھ فزیکل تو نہیں ہوگی، تم نے سیکس تو نہیں کر لیا؟ تو کہنے لگی میں نے اپنی بہن کو کہا تو میری دکھ اور درد کو سمجھ نہیں رہی، تم یہ کیا سوال؟ اس نے کہا نہیں تم مجھے پہلے بتاؤ۔ اس نے کہا جی میں فزیکل ہو گئی ہوں۔ اس نے کہا یہ میرے ساتھ بھی فزیکل ہوا ہے، یہ فزیکل ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، یہ شادی نہیں کرتا، یہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، تم کیا کر بیٹھی ہو؟ اس نے کہا کہ میں آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھیں اور یہ آپ اس کی تعریفیں میرے سامنے کرتی تھیں کہ یہ لڑکا بڑا اچھا ہے، بہت اچھا ہے، پھر آج آپ برائی کر رہی ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے، کہ کس بات پر اچھا نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی میری اپنی بہن سے لڑائی ہوگی، میری بہن نے مجھے بڑا لعن طعن کیا کہ تم نے یہ کہ اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ ہی جب آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتی تھیں تب وہ اچھا تھا، آپ اس کے ساتھ فزیکل ہوتی تھیں تب وہ اچھا تھا، آج وہ میرے ساتھ کھانے کھا رہا ہے یا میرے ساتھ فزیکل ہو رہا ہے تو وہ برا ہو گیا۔ تو خیر میرے پاس آئیں، اس نے لڑکی نے مجھے کہا کہ سر میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا میں ٹریپ ہوں یا کیا ہوں۔ میں نے کہا تم کیا چاہتی ہو مجھے یہ بس بتا دو، آپ کیا چاہتی ہیں، میرے لیے یہ میٹر کرنا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ سر میں سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ اس نے بہن کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، میری بہن غلط تھی ہے یا یہ غلط تھا، میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے شادی کروا دیتے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہنے لگی کہ سر یہ میری بہن کہتی دھوکے باز ہے۔ میں نے کہا دھوکے بازوں کو ہی پکڑنا تو ہمارا کام ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم سائیکالوجیکلی ایک اچھے آدمی کو تھوڑی پکڑنا ہوتا ہے، ایک مخلص آدمی ایک اچھا آدمی وہ تو آپ کے ساتھ سیدھا چل رہا ہے، اس کو میں کیا سائیکالوجیکلی پکڑوں؟ سائیکالوجیکلی تو پکڑنا اسے پڑتا ہے جو بھاگ رہا ہوتا ہے، جو دھوکا کر رہا ہوتا ہے، جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے، جو منافقت کر رہا ہوتا ہے، اسی کو تو سائیکالوجیکلی پکڑنا ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی نہیں میں اس کو سائیکالوجیکلی پکڑ لیتا ہوں، ریلیشن شپ پلان بنایا، وہی لڑکا جو ظاہرہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اس نے شادی بھی کی، اس نے قدر بھی کی، اس نے اہمیت بھی دی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسے سائیکالوجیکلی پکڑا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پہلی بات یہ ہے اکیلے نہ جنگ لڑیں، اکیلے جنگ لڑیں گے تو ہار جائیں گے، ماہر کو ملائیں گے تو جیت آپ کا مقدر بنے گی۔ یہی اس پوائنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ بڑی تعداد میں لڑکیاں جب لیٹ ہو کر میرے پاس آتی ہیں، یہ تو وہ آ گئی نا جو ٹائملی میرے پاس آ گئی۔ دو طرح کے کیسز ہیں، کچھ لوگ ٹائملی آ جاتے ہیں، کچھ لیٹ آتے ہیں۔ جو ٹائملی آتے ہیں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، کئی لڑکیاں لیٹ آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ سر ظاہر آگے ان کی شادی شدی ہو گئی ہوتی ہے، اب ظاہر مجھے آ کے بتاتی ہیں تو میں کہتا ہوں نہیں میں آپ کی شادی کروا سکتا تھا اگر آپ میرے پاس پہلے آتی، کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ جو کہنے لگی سر کیا 2 نمبر دھوکے باز کے ساتھ بھی ہو سکتی؟ میں نے کہا کیوں؟ 2 نمبر دھوکے باز کو سائیکالوجیکلی نہیں پکڑا جا سکتا، اصل تو اسی کو پکڑنے میں مزہ آتا ہے، باقی نارمل آدمی کو کیا ہم نے پکڑ کے کرنا، وہ تو بیچارہ پہلے سیدھا ہوتا ہے، سیدھے کو تھوڑی سیدھا کرنا ہوتا ہے، الٹے کو ٹیڑھے کو سیدھا کرنا ہوتا ہے، دھوکے باز کو ٹیڑھا جو ہے نا سائیکالوجیکلی سیدھا کرنا ہوتا ہے، جو سائیکالوجیکلی سیدھا نہیں ہے اس کو ہی تو پکڑنے میں مزہ آتا ہے۔ تو خیر میں نے اسے بتایا کہ بڑی تعداد میں جو لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں میں نے کہتا ہوں کہ احتیاط کیا کریں، آپ کی جو بہن کا ایکس ہے جو لور ہے اس سے احتیاط کریں، اپنے آپ کو اس کو سائیکالوجیکلی پکڑیں، باقی کسی اور طرح سے پکڑنے کی کوشش نہ کریں، آپ نہیں پکڑ سکتی ہیں۔ تو بڑی تعداد میں لڑکیاں یوزڈ اور ابیوز ہونے کے بعد اس قسم کے کیس میرے پاس لے کے آتی ہیں کہ جو آپی کا یا بڑی بہن کا جو ایکس تھا اس نے مجھے استعمال کر لیا اور ابیوز کر لیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔